السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ آثار حیدری کی جلد سوئم اور آخری چند صفحات اس کتاب میں بچے ہیں جس میں سچیدہ اور خوبصورت واقعات آپ سے شیئر کیے ہیں، اور آج اس کتاب میں سے ایک اور واقعہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں کہ امام جناب زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اصحاب ہیں جن کو ان کے دین کے لیے تکلیف میں ڈالا گیا ہے۔ منجملہ ان کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن یاسر اور اس کے ماں باپ ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگزشت اس طرح پر ہے کہ اس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابو قحافہ نے اپنے 2 حبشی غلاموں کے عوض میں خرید کیا تھا، اور جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو علی ابن ابی طالب کی تعظیم ابو بکر کی نسبت چند درچند زیادہ کرتا تھا۔ مفسد لوگوں نے اس سے کہا کہ اے بلال، تو نے کفران نعمت کیا اور ترتیب فضیلت کو بھلا دیا۔ ابو بکر تیرا آقا ہے جس نے تجھ کو خرید کیا اور عذاب سے چھڑایا اور تیری جان اور کسب مال کو تجھے آزاد کر کے زیادہ کیا۔ علی ابن ابی طالب نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا، اور تو ابو الحسن کی اتنی بڑی توقیر کرتا ہے جتنی ابو بکر کی نہیں کرتا۔ یہ امر تیرے کفران نعمت اور جہالت سے ترتیب میں داخل ہے۔ بلال نے جواب دیا کہ کیا مجھ پر لازم ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول خدا سے بڑھ کر توقیر کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ توبہ توبہ۔ بلال نے کہا کہ تمہارا یہ قول تمہارے پہلے قول کے برخلاف ہوا جو تم نے کہا تھا کہ تیرا علی کو ابو بکر سے افضل جاننا جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے تجھے آزاد کیا ہے۔ اسی طرح سے میرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر سے افضل جاننا بھی درست نہ ہوا کیونکہ اس نے مجھ کو آزاد کیا ہے۔ وہ بولے کہ محمد اور علی دونوں یکساں نہیں ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق خدا سے افضل ہیں۔ بلال نے جواب دیا کہ ابو بکر اور علی بھی یکساں نہیں ہیں، اس لیے کہ علی علیہ السلام افضل مخلوقات الہی کا نفس ہے، تو وہ بعد پیغمبر خدا کے تمام مخلوقات سے افضل ہے اور خدا کے نزدیک تمام خلق خدا سے زیادہ تر محبوب ہے، کیونکہ اس نے رسول خدا کے ساتھ شامل ہو کر اس پرندے کو کھایا ہے جس کے باب میں رسول خدا نے دعا کی تھی، اے اللہ، اس وقت میرے پاس اس شخص کو بھیج دے جو تجھ کو اپنی تمام مخلوقات سے زیادہ پیارا ہو، اور وہی علی تمام مخلوق خدا میں رسول خدا سے زیادہ تر مشابہ ہے، کیونکہ خدا نے اس کو دین خدا میں حضرت کا بھائی بنایا ہے۔ اور ابو بکر مجھ سے یہ بات نہیں چاہتا جو تم چاہتے ہو، کیونکہ وہ علی کے ان کے فضائل کو جانتا ہے جن سے تم ناواقف ہو، یعنی اس کو معلوم ہے کہ مجھ پر علی کا حق اس کے حق سے زیادہ ہے کیونکہ اس نے مجھ کو عذاب ابدی کی غلامی سے چھڑایا ہے، اور میرے اس کو دوست رکھنے اور اس کو سب پر فضیلت دینے کے سبب سے جنت ابدی نعمتیں میرے واسطے واجب ہو گئیں۔ اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس طرح پر ہے کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، میری موافقت یا مخالفت سے تم کو کچھ ضرر نہیں پہنچ سکتا، میرا مال و اسباب مجھ سے لے لو اور مجھ کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اس کا مال لے کر اس کو چھوڑ دیا۔ جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینے میں حاضر ہوا تو حضور نے اس سے فرمایا، اے صہیب، تیرا مال کس قدر تھا جو تو وہاں چھوڑ آیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ 7,000۔ فرمایا، کیا اس کے چھوڑنے پر تیرا دل خوش ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے حضور کو سچا پیغمبر کر کے بھیجا ہے، اگر تمام دنیا سرخ سونا ہو جائے تو میں اس تمام کو حضرت پر ایک نظر کرنے اور حضور کے بھائی اور وصی علی ابن ابی طالب کو ایک آنکھ بھر کر دیکھنے کے عوض میں دے ڈالوں۔
حضور نے فرمایا ہے صہیب، اللہ تعالیٰ نے تیرے اس مال اور اس اعتقاد کے عوض جو مال جنت میں تیرے واسطے مقرر کیا ہے، خازنان جنت اس کے شمار اور حساب کرنے سے عاجز ہیں، اور خدا کے سوا اور کوئی اس کا حساب نہیں جانتا۔ اور جناب ابن ارد کو کفار مکہ نے بیڑی اور توق میں قید کر لیا تھا۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام اور ان کی آل اطہار کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیڑی کو اس کے سوار ہونے کے لیے گھوڑا بنا دیا اور توق کو کمر میں لگانے کے لیے تلوار کر دیا، سبحان اللہ، اور وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نشانیوں کو جو خباب پر ظاہر ہوئی تھیں مشاہدہ کیا، اور کسی کافر کو اس کے پاس آنے کی جرات نہ ہوئی، اور خباب نے تلوار کھینچ کر آواز دی، جس کا جی چاہے میرے پاس آئے، کیونکہ میں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اگر کوہ ابو قبیس پر بھی تلوار ماروں تو اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالوں۔ تمہاری تو بساط ہی کیا ہے۔ اس پر کوئی کافر اس کا مزاحم نہ ہوا، یعنی کسی نے بھی اس کا سامنا کرنا گوارا نہ کیا، اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ دونوں صبر کے ساتھ راہ خدا میں قتل ہو گئے، اور عمار کو ابو جہل ملعون تکلیفیں دیتا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے اس ملعون کی انگوٹھی کو اس کی انگلی میں ایسا تنگ کیا کہ اس کو زمین پر گرا دیا اور نہایت ذلیل و خوار کیا، اور اس کے کرتے کو اس کے بدن پر اتنا بھاری کر دیا کہ لوہے کی زرہوں سے بھی زیادہ بوجھل معلوم ہوتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر وہ ملعون عمار سے کہنے لگا، مجھ کو اس سے چھڑا جو تیرے ساتھی محمد ہی کا کام ہے۔ تب عمار نے اس کی انگوٹھی کو انگلی سے اور اس کے کرتے کو اس کے بدن سے اتار دیا، اور وہ ملعون عمار سے کہنے لگا کہ میں تیرا مکے میں رہنا پسند نہیں کرتا، تو محمد کے پاس چلا جا۔ کسی شخص نے عمار سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ خباب کو تو ان کے نشانیوں کے ذریعے قید کفار سے چھڑا لیا، اور تیرے ماں باپ کو اس عذاب میں پڑا رہنے دیا یہاں تک کہ وہ قتل کیے گئے؟ عمار نے جواب دیا کہ یہ اس ذات پاک کا حکم ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ سے نجات دی، اور یحییٰ علیہ السلام اور ابن زکریا کو قتل کی بلا میں ڈالا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، تو بڑا فقیہ ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ کو اتنا ہی علم کافی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو پروردگار عالم کا رسول ہے اور تمام مخلوقات کا سردار ہے۔ تیرا بھائی علی علیہ السلام تیرا وصی اور تیرا جانشین ہے، اور تیرے بعد سب سے بہتر اور قول حق تیرا اور اس کا قول ہے، اور فعل حق تیرا اور اس کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسی لیے تم سے محبت اور تمہارے دشمنوں کو دشمن رکھنے کی توفیق عطا کی ہے کہ وہ اس امر کا ارادہ کر چکا ہے کہ مجھ کو دنیا آخرت میں آپ دونوں حضرات کے ہمراہ رکھے۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمار، ایسا ہی ہے جیسا کہ تو کہتا ہے، البتہ حق تعالیٰ تیرے ذریعے سے اپنے دین کی حمایت کرے گا اور سرکشوں کے غرور کو قطع کرے گا اور ماندوں کے عناد کو واضح کرے گا، جبکہ تجھ کو ایک گروہ قتل کرے گا جو کہ امام حق سے باغی ہوگا۔ بعد ازاں حضور نے فرمایا، اے عمار، تو نے علم ہی سے اس قدر فضیلت حاصل کی ہے، پس ہماری طرف سے اپنی فضیلت کو اور زیادہ کر، کیونکہ جب کوئی شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پہ سے اس کو آواز دیتا ہے، اے میرے بندے، شاباش! کیا تجھ کو معلوم ہے کہ تو کس درجے کی تلاش میں نکلا ہے اور کون سا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو ملائکہ مقربین کا قرین ہونے کے لیے ان کی مشابہت کو تلاش کرتا ہے۔ میں تجھ کو تیری مراد کو پہنچاؤں گا اور تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے عرض کی کہ خدا نے جو فرمایا ہے کہ تو ملائکہ مقربین کے مشابہ ہونا چاہتا ہے تو تاکہ تو ان کا قرین ہو، اس کے کیا معنی ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ تو نے خدا کا یہ قول نہیں سنا کہ قرآن میں فرماتا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتوں اور صاحبان علم نے بھی وحدانیت خدا کی گواہی دی، اور وہ قائل ہیں کہ وہ حق سبحانہ عادل اور منصف ہے، اور اس خدائے غالب و حکیم کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یعنی قابل عبادت نہیں ہے۔ اس آیت میں خدا نے
پہلے اپنا ذکر کیا، پھر ملائکہ کا، پھر صاحبان علم کا جو ملائکہ کے قرین ہیں، اور ان کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس سے دوسرے درجے پر علی علیہ السلام ہیں، اور تیسرے درجے پر وہ لوگ ہیں جو اس کے اہل بیت ہیں۔ میں اس کے زیادہ قریبی اور اس کے بعد اس کے مرتبے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے بعد وہ علماء ہیں جو ہمارے پیرو ہیں اور ہمارے خدا کے مقرب فرشتوں کے فریق ہیں، اور اللہ کی توحید اور اس کے عدل اور کرم وجود کے شاہد ہیں، اور ماندوں کے عذروں کو قطع کرتے ہیں، اور اس کی خاص کنیزوں اور غلاموں میں سے ہیں۔ پس تم اپنے نفس کے لیے بہت اچھی رائے پسند کی اور خوب بہرہ وافر اختیار کیا، اور بہت بڑی سعادت سے کامیاب ہوئے، جبکہ تم محمد اور اس کی آل اطہار کے قرین ہوئے، اور خدا کی زمین میں اس کی توحید اور تمجید کو مشہور کرنے کے خدا کے نزدیک عادل اور منصف قرار پائے۔ اور تم کو مبارک ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار اولین و آخرین ہیں، اور اس کی آل اطہار تمام انبیاء کی آل سے بہتر ہے، اور اصحاب محمد جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہیں، تمام پیغمبروں کے اصحاب سے افضل ہیں، اور امت محمدی جو محمد اور علی کی دوستدار اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہے، تمام پیغمبروں کی امتوں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کے اعمال کو اس کے اعتقاد کے بغیر قبول نہیں فرماتا، اور نہ اس کا کوئی گناہ معاف کرتا ہے، اور نہ اس کی کوئی نیکی قبول فرماتا ہے، اور نہ اس کا کوئی درجہ بلند کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔